آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے ساتھ 10 دن کے معتکفین بھی شامل ہیں۔ اب تک ہم 20 دن میں علاوہ جمعہ مختلف سلسلوں کو لے کر چلے۔ کل ہم نے جو سنی تھی صورتیں، اولاً تو وہ ادھوری تھی، دوسرا اس میں بعض عملی طریقے ہم نہ دکھا پائے تھے۔ آج ہم آپ کو ایک ایک طریقہ، ایک ایک صورت بیان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا عملی طریقہ بھی دکھائیں گے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ LCDs آپ کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے معتکفین کے لیے آ رہی ہیں۔ اب جن کو نظر نہیں آ رہا تو ان کو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اس کا فی الوقت کوئی حل بھی نہیں ہے، اور اگر اب تک آ گئی LCD تو آپ دیکھ سکیں گے، ورنہ آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ البتہ مدنی چینل کے ناظرین یہ سلسلہ دیکھنے اور سمجھنے کی ان کی صورت ہو سکے گی۔ جماعت کے اندر ایک ہوتے ہیں امام صاحب، دوسرے ہوتے ہیں مقتدی۔ ہمارے ہاں جو 5 وقت نماز پڑھائی جاتی ہے، مجھے دکھانے سے بہتر بورڈ پہ لکھی ہوئی عبارت کو دکھانا ہے تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کو سمجھ میں آئے۔ ہمارے ہاں فجر میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، مغرب میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں فرض میں، اور عشاء، عصر، ظہر میں 4 رکعات ہوتی ہیں۔ مقتدی کی 4 قسموں میں سے ایک قسم مدرک ہے۔ یہ وہ مقتدی ہوتا ہے جسے پوری رکعتیں ملی ہوں، اور ایک قسم جو ہے وہ مسبوق ہے۔ یہ وہ قسم ہے جسے پوری رکعات نہ ملی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اقسام ہوتی ہیں، لاحق مسبوق۔ اس سے ہمیں اس وقت گفتگو نہیں ہے۔ ایک وہ اسلامی بھائی جس کی پوری رکعتیں امام صاحب کے ساتھ مل گئیں، اسے مدرک کہتے ہیں، اور ایک وہ جس کی رکعتیں رہ گئیں، اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ ہم آپ کو آج مسبوق اپنی نماز کیسے پڑھے، جس کی رکعتیں امام کے پیچھے رہ گئیں، وہ اپنی نماز مکمل کیسے کرے گا، اس کا طریقہ بیان کریں گے۔ اب یہ دیکھیے، امام کے ساتھ لکھا ہے قراءت، اور مقتدی کے ساتھ لکھا ہے رکعات، یعنی یہ مقتدی کی 4 رکعتیں ہیں۔ قراءت کے اعتبار سے امام کا لحاظ کرے گا مقتدی مسبوق، لکھا ہوا نہیں دکھایا جا رہا۔ قراءت کے اعتبار سے امام کا اعتبار ہے، اور مقتدی کا رکعتوں کے اعتبار سے، رکعتوں کے لحاظ سے اعتبار کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ ایک مقتدی نے آیا، امام صاحب ایک پڑھا چکے، اب مقتدی نے جو نماز پڑھی ہے امام صاحب کے ساتھ، امام صاحب نے دوسری، تیسری، چوتھی رکعت پڑھائی ہے، یعنی مقتدی نے امام کے پیچھے دوسری، تیسری، چوتھی رکعت پڑھی ہے۔ اب مقتدی کی اپنی کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ پہلی، دوسری، تیسری۔ اب آپ بتائیے مقتدی نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہے؟ 1 رکعت پڑھنی ہے۔ اب اس رکعت کے اندر وہ کیا قراءت کون سی کرے گا، اور کیا وہ قاعدہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ 2 سوال پیدا ہو گئے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ قراءت وہ کرے گا جو قراءت امام نے پہلی رکعت میں کرنی تھی۔ امام صاحب پہلی رکعت میں کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ثنا پڑھی جاتی ہے،
سب سے پہلی چیز کیا پڑھتے ہیں؟ نمبر 2 سورۃ الفاتحہ. تعوذ تسمیہ آپ کا اپنی جگہ درست فرما رہے ہیں آپ. سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد 3 چیزوں میں سے ایک چیز پڑھی جائے گی. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ رسائل عطاریہ، جو کہ 12 رسائل امیر اہل سنت کا مجموعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 217 پر ہے. فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف سورت ملانا، یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو. تین چھوٹی آیات. اگر میں نے کل اس کے برخلاف کوئی بات کی تھی تو یہ آج اس کی وضاحت ہو گئی. یعنی آپ کے پاس ثنا پڑھنا کمپلسری، سورہ فاتحہ پڑھنا لازم. بورڈ کو دکھائیے. اب ان تینوں میں سے ایک آپشن کا اختیار کرنا، 3 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار کرنا، فرض کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ، نماز جنازہ کے علاوہ جو بھی نماز آپ پڑھیں گے اس میں یہ چیز لازم ہے. یا تو آپ سورت ملائیں گے، جیسے چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں وہ پوری صورت آپ ملائیں گے، یا آپ ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو وہ ایسی آیت ملائیں گے، یا 3 چھوٹی آیات ملائیں گے. کیونکہ پہلی رکعت کی قراءت جو امام صاحب کرتے ہیں وہ یہ ہے، اور یہ پہلی رکعت کی قراءت امام صاحب کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ہر نماز جنازہ کے علاوہ، فرض کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ یہ پورشن پڑھا جاتا ہے. اور پہلی جو رکعت ہوتی ہے اس میں ثنا پڑھی جاتی ہے. اس طرح یہ پوری نماز کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اب آپ جو چوتھی رکعت پڑھ رہے ہیں اس میں قراءت کون سی کریں گے؟ جو امام کی پہلی رکعت کی قراءت ہے. اور امام کی پہلی رکعت کی جو قراءت ہے اس میں ثنا بھی ہوتی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہوتی ہے. یا سورت ملائیں گے، یا ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیات کے برابر ہے، یا چھوٹی 3 آیتیں. اتنی بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اب دوسری طرف آئیے. آپ بتائیے کہ مقتدی نے جو اب تک کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ امام نے دوسری تیسری چوتھی رکعت پڑھائی تو مقتدی نے کتنی رکعتیں پڑھ لی؟ 3 رکعتیں پڑھی. اب مقتدی کی کون سی رکعت باقی ہے؟ قراءت انہوں نے کرنی ہے امام صاحب والی، اور رکعتیں پڑھنی ہے مقتدی نے اپنے اعتبار سے. تو مقتدی 3 رکعتیں پڑھ چکا، اب چوتھی رکعت پڑھے گا. تو چوتھی رکعت میں قعدہ کیا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے یا نہیں بیٹھا جاتا؟ بیٹھا جاتا ہے. تو اب یہ قراءت پہلی رکعت والی کریں گے اور قعدہ چوتھی رکعت والا کریں گے. آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں. اب آپ یہ سمجھیے یہ کھڑے ہو چکے ہیں اور ان کی ایک رکعت امام کے ساتھ نکل چکی ہے. یہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں. پہلے آپ سمجھ لیں یہ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ اگلی رکعت میں کیا قراءت کریں گے؟ یہاں پر اب یہ کھڑے ہیں، اب انہوں نے پڑھنی ہے ثنا. کیا پڑھیں گے آپ؟ ثنا پڑھیں گے. ثنا کس کو کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک. سب کو آواز آ رہی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک. جی، ثنا اس چیز کا نام ہے جو آپ تلاوت سے پہلے، اعوذ باللہ سے پہلے، بسم اللہ سے پہلے پڑھتے ہیں، اسے ثنا کہا جاتا ہے. یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جن کی ایک رکعت رہ گئی تھی. آپ کی ایک رکعت کیوں رہ گئی تھی بھائی؟ رکعت بالکل نہیں رہنی چاہیے. آپ کو ٹائم پر آنا چاہیے، سنت قبلیہ ادا کرنی چاہیے، مدنی انعامات پر عمل کرے. آپ کو پہلی صف میں ہونا چاہیے. رکعت آئندہ نہیں نکلے گی آپ کی. خیر، اب نکل گئی ان کی رکعت. اب رکعت نکلنے کے بعد یہ اپنی رکعت پوری کر رہے ہیں. ایک رکعت. کون سی نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ ویسے تو آپ پڑھ نہیں رہے نماز، فرضی طور پہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟
فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 رکعتیں ہوتی ہیں. آپ کی کون سی رکعت نکل گئی ہے؟ میری پہلی نکل گئی. پہلی رکعت آپ نے امام صاحب کی ایک رکعت جو تھی وہ نکل گئی, آپ نے امام صاحب کی دوسری رکعت میں شامل ہوئے. اب آپ کیسے نماز مکمل کریں گے؟ اب میں یوں کروں گا کہ اونچا بولے, یا ان کا مائک, میرا خیال ان کا اسپیکر کم ہے, پیچھے والے ساؤنڈ والے اسپیکر بڑھا دیں. آپ کی آواز دے. امام صاحب کی جو قرات رہ گئی ہے وہ قرات میں نے کرنی ہے. کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ امام صاحب پڑھتے ہیں ثنا, پھر تعوذ پڑھتے ہیں. تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو. تعوذ میں بسم اللہ بھی شامل ہے. تسمیہ جو ہے اس کے بعد تعوذ کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں گا, پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھوں گا, اور پھر ایک سورت ملاؤں گا. چھوٹی سورت آپ نے ملا لی؟ صرف ایک چھوٹی سورت ہی ملاتے ہیں یا کوئی اور بھی آپ کچھ اور ملا سکتے ہیں؟ ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو وہ. اور بھی کوئی سورت ہے؟ اور یہ ایک اور سورت ہے کہ 3 چھوٹی آیتیں پڑھ سکتے. یعنی ان 3 میں سے ایک کوئی بھی چیز آپ اختیار کریں گے. اب آپ نے قراءت کر لی, اب آپ کیا کریں گے؟ اب میں نے قراءت کر لی اور اب آپ رکوع میں جائیے. اب میں رکوع میں چلا گیا. اللہ اکبر. رکوع کے بعد قوما, قومے کے بعد سجدہ, سجدے کے بعد جلسہ, پھر دوسرا سجدہ, اور اس دوسرے سجدے کے بعد آپ اب کیا کریں گے؟ اب یہ آپ کی 2 رکعت فجر کی نماز ہے, تو اب آپ نے یقیناً یہاں پر اپنی قادہ اخیرہ کرنا ہے. اچھا, اب میرا سوال یہ ہے, یہ 2 رکعت کی جگہ مغرب کی نماز ہوتی تو اب آپ کیا کرتے؟ اگر نماز مغرب ہوتی تو آپ 1 رکعت آپ کی رہ گئی تھی مغرب کی نماز کے اندر, آپ کھڑے ہوئے, آپ نے ثنا پڑھی, آپ نے اعوذ باللہ پڑھی, آپ نے بسم اللہ پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھی, پھر آپ نے ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہے یہ, یا ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیتوں میں سے کوئی ایک چیز پڑھی, پھر رکوع کیا, پھر آپ نے قوما کیا, پھر سجدہ کیا, پھر جلسہ کیا, پھر سجدہ کیا. اب آپ بیٹھے, تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھیں گے, کھڑے ہوں گے, کیا کریں گے مغرب میں اگلی رکعت یعنی جو جتنی بھی امام کے ساتھ پائی اس سے اگلی ہم شمار کریں گے. عمل کے اعتبار سے اس امام سے اگلے والی پڑھیں گے, یعنی جتنی بھی امام کے ساتھ. آپ یہاں دوسری رکعت میں بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے مغرب میں؟ دوسری میں بیٹھیں گے کیونکہ قاعدہ کرنا ہوتا ہے. جی, دوسری میں اب آپ بیٹھیں گے, لیکن آپ نے تلاوت کون سی کی ہے؟ تلاوت میں نے پہلی والی کی ہے. اور آپ بیٹھے کس میں ہیں؟ میں دوسری رکعت. عمل کے اعتبار سے یہ دوسری ہے, عمل کے اعتبار سے اس امام سے جس امام کے پیچھے ہم نے پڑھی اس سے اگلی رکعت ہے. اور یعنی آپ نے تلاوت کی امام کے اعتبار سے, قاعدہ کیا اپنے اعتبار سے. دونوں باتیں ہو گئی. وہی بات جو آپ کو بیان کی گئی, قراءت میں امام کا اعتبار ہوگا, رکعت میں آپ کا اعتبار کیا جائے گا. ٹھیک ہے حضور؟ اب آپ کھڑے ہو جائیے. آپ فرض کیجئے آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں. اب آپ نے عشاء کی نماز کے اندر, نہیں کیوں کھڑے ہو گئے یار, آپ کی ایک ہی تو رکعت نکلی نہیں تھی. عشاء کے اندر ہو یا مغرب ہو یا ظہر ہو, تھوڑا وہ ہو گیا آگے پیچھے, سب میں ایک ہی رکعت نکلی تھی. تو یہ تینوں نمازوں کا یہی طریقہ ہوگا, جو ظہر کا ہے, خواہ مغرب کا ہے, خواہ عشاء کا ہے, رکعت ایک ہی نکلی ہے. اب اس ایک رکعت کے اندر تلاوت امام صاحب والی اور قاعدہ اخیرہ میں آپ کا اعتبار ہوگا. اب آپ بہت دیر سے آ گئے, آپ 2 رکعتیں نکال دی آپ نے. کیسے اسلام بھائی آپ اعتکاف میں آئے ہوئے 2 رکعتیں نکل جاتی ہیں آپ کی؟ حسن ظن رکھیے حضور. اچھا ٹھیک ہے, ان کی 2 رکعتیں نکل گئی ہیں. بہرحال ہمیں تو حسن ظن رکھنا چاہیے, البتہ آپ کو مجھ کو غور کرنا چاہیے ہماری 2 رکعتیں کیوں نکلتی ہیں. آئیے بھائی اس طرف آ رہے ہیں کہ اب ہمارا معاملہ تبدیل ہو گیا. تھوڑا ادھر بھی آ جائیے, یہاں جلوہ افروز ہو جائیں بلیک بورڈ, وائٹ بورڈ پہ. اب صورت یہ ہے کہ امام صاحب ہیں اور مقتدی صاحب نے کھائے تھے پراٹھے, کباب, سموسے, استنجا خانے میں وقت زیادہ لگ گیا, 2 رکعتیں نکل گئی. اب نکل چکی ہیں 2 رکعتیں. اب یہ نماز خواہ مغرب ہے, فجر ہے, ہم ابھی اس وقت 4 رکعت والی نماز لے کر چل رہے ہیں. 2 رکعت اگر فجر میں نکلی تو سیدھا مسئلہ یہی ہے کہ وہ قاعدہ کرے گا اور اپنی فجر کی پوری 2 رکعتیں جیسے پڑھتا ہے ویسے پڑھے گا. اب یہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی 2 رکعتیں نکل گئی ہیں. کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ اب آپ یہ سمجھیے کہ یہاں ہم اب
मुक्तदी ने जो किराअत पाई वो कौन सी पाई? तीसरी और चौथी रकत की किराअत पाई है। कौन सी किराअत पाई है? इमाम साहब कौन सी रकत पढ़ा रहे थे जब ये शामिल हुए? इमाम साहब तीसरी रकत और चौथी रकत पढ़ा रहे थे, तो इन्होंने जो किराअत पाई वो कौन सी रकत की पाई है? तीसरी और चौथी रकत की किराअत पाई है। और इसने कितनी रकतें पढ़ी हैं? 2 रकतें। अब इसने रकतें कौन कौन सी पढ़नी है? रकत नंबर 3, रकत नंबर 4, किराअत नंबर 1 और किराअत नंबर 2 करेगा। जी आइए, आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं? ज़ोहर की। फर्जी तौर पर आप ज़ोहर असर इशा तीनों नमाजें पढ़ रहे हैं एक साथ ही। खैर एक साथ नहीं हो सकती ये नमाजें, तो 4 होती हैं इस वजह से। ज़ोहर असर इशा 4 रकाती नमाज ये पढ़ रहे हैं। जी 4 रकाती फर्ज का मसला चल रहा है इस वक्त। अगरचा 4 रकत नफल भी जमाअत के साथ पढ़े जा सकते हैं, उसके आकाम जुदा होंगे तीसरी और चौथी रकत की तिलावत के एतबार से। आपने कितनी रकतें पाई हैं? इमाम के साथ 2 पाई हैं। इमाम के साथ 2 पाई हैं। फिर लेट आ गए आप। पहले तो आपकी 1 रकत निकली थी, आज आपकी 2 रकतें निकल गई। इंशाअल्लाह मदनी चुस्ती की तरफ आइए आप। मदनी नामात पर अमल किया करूँगा इंशाअल्लाह। आपकी 2 रकतें निकल चुके। खड़े हो जाइए आप। ये इमाम साहब सलाम फेर चुके, आप खड़े हुए। आपने 2 रकतें पाई हैं। आपने इमाम साहब की कौन सी तिलावत में शरीक हुए हैं आप? मैं इमाम साहब के कादा में शामिल हुआ। नहीं, 2 रकतें निकली है ना आपकी, ईशा की नमाज और 2 रकतें पढ़ी हैं। याद करें आप। जी जी। आप अगरचा देर से आते हैं, आज आप इत्तिफाकन 2 रकतें आपको मिल गई हैं। पहला कादा जो था उसमें मैं शामिल हुआ। आप कादा में शामिल हुए, तो इमाम ने इसके बाद तीसरी चौथी रकत के अंदर किरात तो की होगी। जी करता है इमाम। और इमाम साहब की आपने जो किरात पाई है वो कौन कौन सी रकत की पाई है? वो किरात तीसरी और चौथी रकत की आप किरात हासिल कर चुके। जी जी। अब आपने कितनी रकतें मुकम्मल करनी है? मैंने 2 रकतें मुकम्मल करनी है। अब आप खड़े हो गए, अब आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? अब मैं जो इमाम साहब का रह गया वो पढ़ूंगा। आपका इमाम साहब का रह गया या आपका रह गया सुनने से? इमाम साहब ने तो पूरी पढ़ ली है। मैंने उनके पीछे जो आपने जो उनके पीछे गवा दिया है, आइंदा नहीं गवाइएगा। क्या पढ़ेंगे आप? अब मैं पढ़ूंगा पहली और दूसरी रकत। पहली रकत में क्या पढ़ेंगे अभी आप? सना और फातिहा और एक सूरत मिला दूंगा छोटी। ठीक है, अब आपने ये मिला लिया, इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद मैं दूसरी रकत के लिए खड़ा हूँगा। आपने पूरी रकत भी पूरी कर ली, तीसरी रकत। तीसरी के बाद बैठेंगे नहीं आप? नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे आप तीसरी के बाद? क्योंकि तीसरी के बाद बैठना जायज़ नहीं होता। तीसरी के बाद बैठा नहीं जाता। 2 के बाद तो आप बैठ ही चुके इमाम साहब के साथ। अब तीसरी रकत, आपकी तीसरी रकत चल रही है, इमाम की पहली थी, आपकी इस वक्त तीसरी है। यानी किराअत में आपने इमाम का एतबार किया, रकत में आपने अपना एतबार किया, तो तीसरी रकत में आप नहीं बैठेंगे। अब आप कौन सी रकत पढ़ रहे हैं? चौथी रकत के अंदर क्या तिलावत करेंगे आप? अलहम शरीफ और एक सूरत छोटी सी। ये अलहम शरीफ और एक सूरत फर्ज की चौथी रकत में तो नहीं पढ़ी जाती, आप क्यों पढ़ रहे हैं? ये क्योंकि इमाम साहब ने जो पढ़नी थी हुक्मन गोया के मेरी ही तरफ से इमाम साहब ने पढ़नी थी, तो आपने इमाम साहब को पाया नहीं। कितनी गलती है आपकी, आप इमाम साहब को नहीं पाते यार। तो आपने चौथी रकत के अंदर क्या पढ़ना है? अलहम शरीफ और एक छोटी सूरत मिलानी। एक छोटी सूरत मिलानी है, अलहम शरीफ पढ़नी है। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद मैं रुकू करूंगा। बस जल्दी जल्दी कीजिएगा जो करेंगे। बाकी नमाज में वैसे बाकी नमाज आप पूरी करेंगे। अब आप ये बताइए, आप कादा करेंगे नहीं करेंगे इस मर्तबा चौथी रकत के अंदर? कादा करना तो मुझ पर फर्ज है। कादा करना फर्ज है कि आपकी ये चौथी रकत है। यानी इमाम की किरात के आपने दूसरी की है और अपनी चौथी रकत पढ़ी, और इसके मुताबिक आप अपनी नमाज मुकम्मल करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, आपकी 2 रकतें निकली जी, लेकिन ये 2 रकतें 4 रकती नमाज में नहीं निकली हैं, ये मगरिब में निकली हैं। अब आप क्या करेंगे? अब मैं चूंकि 2 निकली है, हर रकत पर मैं कादा करूंगा। हर रकत पर कादा करेंगे। 2 रकतें आप निकल चुकी हैं। आप 2 रकत पढ़ने इमाम साहब के साथ आपने 2 रकतें नहीं पाई हैं। जी जी। आपने इमाम साहब के साथ कौन सी रकत पाई है? एक रकत। उस रकत में आपने कादा किया था? जी। आप पहली रकत पा चुके, उसमें आपने कादा भी किया है। अब आप अगली रकत के लिए खड़े हुए। अब आप क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? अब मैं सना पढ़ूंगा। ऊंची पढ़िएगा भाई। सना पढ़ूंगा और सूरह फातिहा और एक छोटी सूरत या 3 आयतें पढ़कर मैं रुकू में चला जाऊंगा। फिर मैं बाकिया अरकान अदा करने के बाद कादा में बैठ जाऊंगा। कादा में बैठिए। कादा में बैठिए। अब्दुहु व रसूलुहु। भाई एक बात बताइए, आप
پہلی رکعت آپ نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی، اس میں بھی قاعدہ کیا، جی جی، اب دوسری میں بھی قاعدہ کر رہے ہیں، چونکہ پھر تیسری میں بھی قاعدہ کریں گے، عمل کے اعتبار سے یہ میری دوسری ہے، یعنی آپ کی رکعت یہ دوسری چل رہی ہے، اور امام صاحب کی جو پہلی رکعت تھی اس میں اب امام صاحب کے تابع تھے تو وہ بیٹھے تو آپ بھی بیٹھے، جی جی، پیچھے اس امام کے، جو امام کرے اپنے بھی کریں، بالکل، تو آپ نے وہ کیا، لیکن آپ کا قاعدہ اولا نہیں ہوا تھا وہ، بالکل، وہ تو ابتدا کے اعتبار یعنی سے آپ نے ایک رکعت جو مغرب کی پائی ہے امام صاحب کے ساتھ اس میں بھی بیٹھے ہیں آپ، اب آپ دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں جس میں آپ نے پہلی تلاوت کی ہے اور اس کے بعد آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھنے کے بعد چونکہ آپ کے اعتبار سے یہ دوسری رکعت ہوئی، تو اب دوسری رکعت کے اندر بیٹھا جاتا ہے، تو اب آپ بیٹھیں گے تو کیا آپ تیسری رکعت میں بھی بیٹھیں گے؟ اس میں تو فرض ہے مجھ پر بیٹھنا۔ اچھا، تو اب آپ تیسری رکعت میں بیٹھیں گے، لیکن اس سے پہلے تیسری رکعت کی قرات بھی تو کریں گے، آئیے تیسری رکعت کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے بھائی اس رکعت میں آپ کیا قرات کریں گے؟ میں قرات وہ کروں گا جو امام صاحب نے دوسری رکعت میں کی تھی۔ امام صاحب نے دوسری رکعت میں کی، آپ تو تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں، میں گرچہ تیسری پڑھ رہا ہوں لیکن عمل کے اعتبار سے تو یہ میری دوسری یعنی ہے، آپ نے جو قرات کے سستی، اعتبار سے یہ میری دوسری ہے، یعنی آپ نے جو سستی کی، کاہلی کی، اگرچہ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی شرعی عذر ہو، مجھے تو استدن رکھنے کی بات ہے، لیکن آپ غور کر لیں، سستی کاہلی نہیں کرنی چاہیے، آپ کی 2 رکعتیں نکل گئی، اب آپ کی جب 2 رکعتیں نکلی تو وہ 2 رکعتیں قرات کے اعتبار سے امام کی 2 قراتیں آپ نے چھوڑ دی، اب آپ نے پہلی قراءت امام کی اپنی رکعت جو آپ نے جو بعد میں پڑھی اس میں جو آپ کی در حقیقت دوسری رکعت تھی اس میں امام کی پہلی قراءت کی، اور اس کے بعد اب آپ اپنی تیسری رکعت پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ امام کی قراءت میں قراءت نمبر 2 ادا کریں گے، تو اب آپ دوسری رکعت والی قراءت پڑھ رہے ہیں جی، اس وجہ سے ماشاءاللہ دیر سے نہیں آئیے گا آئندہ، انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آئیے آپ چلیں قاعدے کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں اتحیات پڑھنے لگا ہوں۔ اتحیات کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اتحیات کا پڑھنا دونوں قعدوں میں یہ واجب ہوتا ہے، اچھا، اور قعدہ اولا میں بیٹھنا یہ واجب ہوتا ہے، قعدہ اخیرہ اس میں بیٹھنا یہ فرض ہوتا ہے، اتنی دیر کے جتنی دیر میں اتحیات پڑھ لی جائے اتنی دیر بیٹھنا فرض ہوتا ہے، تو گرچہ آپ کا کچھ بھی قعدہ کرتا اخیرہ چل رہا رہے، ہے، گرچہ کچھ بھی کرتا رہے فرض ادا ہو جاتا ہے، یعنی خاموش بھی بیٹھا رہا اگر اتنی دیر، لیکن پڑھنا تو ایک ایک حرف کا واجب رہے گا نا اتحیات کا اس پر۔ یہ بات اب آپ اس کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ لیا، اب اتحیات پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے یا کچھ اور بھی پڑھیں گے آپ؟ اتحیات کے بعد عبدہ و رسولہ تک پڑھنا تو یہ واجب تھا، اب اس کے بعد کچھ اور پڑھیں گے آپ یا سلام پھیریں گے بھائی؟ ہاں درود ابراہیمی پڑھنا افضل ہے، جی، درود شریف پڑھنا سنت ہے، جی سنت مبارکہ ہے اس میں، اور اسی طرح دعائے معصورہ کوئی پڑھ لے جو قرآن یا معصورہ کون سی ہوتی ہے؟ قرآن یا احادیث میں جو دعائیں آئیں اس تھوڑی کو آسان کر بتائیں نا کون سی دعا؟ جیسے مختلف آئے، ہمارے ہاں عام طور پر جو نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ بھی دعائے معصورہ میں آ جاتی ہے، جی وہ بھی آئے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اسی طرح یوم یعنی یقوم آپ الحساب جس تک، طرح عام طور پر تیسری رکعت کا قاعدہ کرتے اسی طرح آپ نے قاعدہ کیا، جی بالکل، اب اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اس کے بعد میں سلام پھیر دوں گا، سلام پھیریے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد 6 رکعت ہوتے ہیں، 2 کر پڑھے جاتے ہیں، 2 سنت، 2 نفل اور 2 اوابین، اس مدنی انعام پر ضرور عمل کر لیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم اس کی 3 کوئی رکعتوں کی طرف فضیلت اگر ہو تو؟ اس کی فضیلت مجھے یاد نہیں ہے، پورے طور پر روایت دیکھ کر بیان کی جائے گی۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم تیسری رکعت کی طرف چلیں مدنی مذاکرے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، فیضان مدنی مذاکرہ۔